اصولوں کی نشاندہی کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر ہم اس حوالے سے سیرت نبوی کا مطالعہ کریں، کتاب مقدس قرآن حکیم پر غور و فکر کریں، تو ایک بات بڑی واضح ہے کہ دین اسلام اپنی سماجی تشکیل کے لیے جو بنیادی اساسی اصول متعین کرتا ہے وہ یہ کہ معاشروں کے تمام نظام ہے حیات اس کی اساس انسان۔ پہلی بنیادی چیز جو ہمیں مسلمانوں کو سمجھنی ہے وہ یہ کہ معاشروں کی سماجی تشکیل کا بنیادی عنصر خود انسان ہے۔ انسان کو بنیاد بنا کر سسٹم بننے چاہیے، نظاموں کی تشکیل ہونی چاہیے، سیاسی معاشی عمرانی ڈھانچے وجود میں آنے چاہیے، نہ یہ کہ انسان کو تابع بنا کر انسان کے علاوہ کسی سرمایے، کسی بت، کسی اور طاقت و قوت کی اساس پر معاشروں کی شیرازہ بندی کی جائے۔ پچھلے 250 سال میں صنعتی دور کے آنے کے بعد کیپٹل کو دیوتا بنا دیا گیا، سرمایے کو خدا تسلیم کر دیا گیا، سرمایے کو اصل بنا کر انسانیت کو اس کے گرد گھمانے، اس کے مفادات کے لیے کام کرنے کا ذریعہ بنا لیا گیا۔ انسان کی انسانیت مست کر دی گئی، وہ کولو کے بیل کی طرح سرمایے کا ریٹرن اس کے مفادات کے لیے کام کرنے کے لیے ایک جانور کی طرح کام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ دیکھیے کہ کسی سوسائٹی میں سوسائٹی کا وجود خود انسانی عنصر پر مبنی ہوتا ہے، اور اگر انسانیت ہی مسخ جائے، انسانیت ہی چکس جائے تو انسانی معاشرہ کیسے وجود میں آئے؟ قرآن حکیم نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس بات کی نشاندہی کی کہ سرمایہ اصل نہیں ہے، اصل انسان۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس کتاب مقدس کا بنیادی ہدف کل انسانیت کے مسائل حل کرنا ہے۔ قرآن کے بارے میں کہا ھدی للناس، یہ انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ آپ کل انسانیت کے لیے رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ اللہ رب العزت وہ رب العالمین ہے، کل انسانیت کا رب ہے۔ صحابہ کی جماعت کی حقیقت کتاب مقدس قرآن حکیم نے بیان کی کہ وہ اخرجت للناس، وہ کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا سسٹم بنانے والی صحابہ کی جماعت۔ گویا کہ مسلمان معاشروں میں انسانی سوسائٹی کی تشکیل کا پہلا بنیادی اساسی اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ انسانیت اصل قرار پائے گی اور سرمایہ سمیت، کیپٹل سمیت تمام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسانی مفاد کے لیے استعمال میں لائی جائیں گی۔ سرمایہ اگر انسانی مفاد میں ہو، تعاون باہمی کا پہلو ہو تو درست، اور اگر یہی سرمایہ انسانیت کو یرغمال بنا لے، اس کی عزت نفس سلب کر لے، اس کی غلامی کا باعث ہو، اس پر بھوک مسلط کرے، اس کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے، تو ایسا استحصالی کردار سرمایہ کا قابل قبول نہیں۔ اس اصول کا مطلب یہ کہ مسلمان معاشرے ہر اس سسٹم کے خلاف اعلان بغاوت کر دیں جو انسانیت کو اصل مانے بغیر سرمایہ کے جبر اور دیوتا کو تسلیم کرتا ہے۔ اس کو انسانیت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں آنا ہوگا، اس کی آزادی اور حریت کے لیے میدان عمل میں آنا ہے۔ انسانی معاشروں کے فکری اور نظریاتی چیلنج کا بنیادی حل اس بات میں مضمر ہے کہ انسانیت کی اساس پر کی جانے والی جدوجہد اور کوشش اس کو آگے بڑھایا جائے، اور انسانیت سے متصادم جتنے بھی نظام ہے حیات، جتنے بھی معاشرتی ڈھانچے ہیں، ان کو توڑنے، ان کا سسٹم ختم کرنے کی جدوجہد اور کوشش کی جائے۔ اسی تناظر میں
حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا کہ اگر کسی معاشرے میں انسانیت چٹک رہی ہو، انسانیت کے مسائل حل نہ ہو رہے ہوں اور کوئی بھی ظلم و جبر کا سسٹم موجود ہو تو فک کل نظام، اس پورے سسٹم کو توڑ دیا جائے، اس کے خلاف اعلان بغاوت کیا جائے، اس کی مزاحمت کی جائے، اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے کردار ادا کیا جائے۔ پہلی بنیادی چیز۔ دوسری بنیادی چیز، انسانی سوسائٹی کی سیاسی تشکیل کے لیے قرآن نے بنیادی اساسی اصول متعین کیا، وہ یہ کہ کسی بھی جغرافیائی حدود میں بسنے والے لوگوں کے لیے جو سیاسی نظام بنایا جاتا ہے اس کا بنیادی مقصد امن، ہر انسان کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ ہے۔ اگر انسانیت کی جان مال اور عزت آبرو کے تحفظ اور امن کا سسٹم موجود ہوگا تو وہ سیاسی نظام درست قرار پائے گا، اور جو سیاسی سسٹم امن کے بجائے خوف تقسیم کرے، امن کی جگہ پر دہشت گردی کو فروغ دے، قتل و غارت گری کا ارتکاب کرے، انسانیت کے قتل عام ہونے کا ارتکاب کرے، وہ سیاسی سسٹم غلط ہے۔ قرآن نے کہا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ، ترقی یافتہ سوسائٹی وہ ہے جو امن پر مبنی سیاسی سسٹم رکھتی ہے۔ قرآن کا بنیادی اساسی اصول سوسائٹی کی ترقی کے لیے امن، خوف کی حالت، دہشت کی حالت، انسانیت کی غلامی کی حالت، یہ انسانیت دشمنی ہے، انسانیت کی توہین ہے، اس کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جاتا۔ قرآن حکیم نے انسانی آزادی کا بنیادی مسلمہ اصول بیان کیا۔ انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد کا بنیادی ہدف اسی کو قرار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے اس حقیقت کی نشاندہی کی کہ بنی اسرائیل کی غلامی کے خلاف سب سے پہلے آزادی اور حریت کی آواز موسیٰ علیہ السلام نے بلند کی۔ اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف کہ اس نے ایک سرکشی پر مبنی ظلم و ستم، خوف اور دہشت، غلامی پر مبنی سسٹم بنایا ہے، اور جا کر سب سے پہلا مطالبہ یہ کرو کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو آزادی دو، کلمے کی دعوت نہیں۔ قرآن نے جتنی جگہوں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجنے کا حکم دیا وہاں پر سب سے پہلے آزادی کی بات کی، کیونکہ غلام کے تو کلمے کا بھی اعتبار ہے۔ جو غلام ہے جس کی آزادی طلب ہے وہ کلمہ پڑھ بھی لے تو کلمے کے تقاضے کے مطابق اپنا سسٹم اور نظام بنانے کی صلاحیت سے محروم ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام قوموں کی آزادی کے لیے کردار ادا کرتے، تو اگر زرعی دور ہو، تجارتی دور ہو، صنعتی دور ہو، اگر وہ انسانیت کی آزادی طلب کیے ہوئے ہیں، انسانی معاشرے میں خوف بانٹ رہا ہے، دہشت کو فروغ دے رہا ہے، وہ بغداد کو تباہ کرتا ہے، وہ افغانستان کو تورا بولا بناتا ہے، وہ ملکوں اور قوموں کی منڈیوں پر قبضہ کرتا ہے، سامراجیت کا تسلط قائم کرتا ہے، تو قرآن حکیم کا بنیادی اساسی اصول یہ ہے کہ ایسے ظلم پر مبنی سسٹم کو توڑنے، آزادی کے منافی سرگرمیوں کو فروغ دینے والے نظام کے خلاف مزاحمت کرنا، یہ اس قرآن کو ماننے والی جماعت کے فرائض میں سے بنیادی فریضہ ہے۔ معاشی اور اقتصادی اصول قرآن نے واضح کر دیا کہ جتنی بھی معاشی سرگرمیاں ہیں ان کی اساس عدل اور مساوات کی بنیاد ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ قرآن حکیم واضح کر دیا کہ سوسائٹی کی اقتصادی تباہی اور بربادی یا بھوک کی حالت وہ سوسائٹی کے زوال کی علامت ہے۔ قرآن نے صاف طور پر کہا کہ وہ معاشرہ جس میں ایسا معاشی نظام ہو جو اپنے تمام لوگوں کو مطمئن
اور خوشحال زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کرے۔ قرآن نے کہا مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ایسی مطمئن اور خوشحال زندگی کہ اس سوسائٹی کے تمام پیداواری عمل وہ سوسائٹی کی خوشحالی کا باعث بنے، پیدا شدہ دولت کی منصفانہ تقسیم کا باعث بنے، سوسائٹی میں اس کے تبادلے کا ایک بہترین سسٹم بنائیں، اور پھر اس کے استعمالات کا عدل و انصاف پر مبنی نظام قائم کریں، وہ بنیادی طور پر اقتصادی نظام درست قرار پائے، جس اقتصادی نظام میں امیر